حضرات مومنین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب پاکستان سے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اور خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کی برسی کی مجلس کی خطابت کے سلسلے میں لکھنؤ تشریف لا رہے ہیں، اور اس وقت ہم لوگ موجود ہیں لکھنؤ کے چار باغ ریلوے اسٹیشن پر، کیونکہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور فخر ملت علی جناب مولانا یاسو عباس صاحب اس وقت لکھنؤ میل سے لکھنؤ تشریف لا رہے ہیں، دلی سے لکھنؤ۔ انشاءاللہ 9 جون 2024 کو وہ مجلس خطاب فرمائیں گے برسی کی، تو ان کا استقبال بھی ہم کریں گے، کیونکہ ہم شہر لکھنؤ میں رہتے ہیں تو ہمارا میزبانی کا فرض بنتا ہے کہ جب ہمارے شہر میں کوئی مہمان آئے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں۔ تو بحیثیت میزبان ٹیم گراف ایجنسی یہاں پر موجود ہے اور استقبال کرنے کے کچھ مناظر آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر حضرت جیسا کہ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں لکھنؤ کے چار باغ ریلوے اسٹیشن پر، یہاں پر الحمدللہ شہر لکھنؤ سے بلکہ دیگر شہروں سے بھی یعنی جونپور سے ہمارے حسن اکبر صاحب ہیں، علماء کرام موجود ہیں، مولانا جعفر عباس صاحب موجود ہیں، مولانا اعجاز اطہر صاحب موجود، اور ہندوستان کے بہترین ناظم خطیب ادیب جناب ڈاکٹر عباس رضا نیّر جلال پوری صاحب ہیں۔ ہم نے جیسے ہی سنا کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب آ رہے ہیں تو ایک ان سے ملنے کی ایک خواہش ظاہر ہوئی ہے، اور کئی دن سے ہم بے چین تھے ان سے ملنے کے لیے اور ان کی آمد مطلب ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ اور جیسے ہمیں معلوم ہے کہ آج وہ صبح چار باغ ریلوے اسٹیشن پہنچ رہے ہیں تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور ان کا استقبال کریں گے۔ مومنین، جیسا کہ ہم لوگوں کو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب جس ٹرین سے آ رہے تھے وہ ٹرین اس وقت چار باغ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، جن کے انتظار میں پورے ہندوستان سے مومنین ان کی خطابت کے حوالے سے لکھنؤ تشریف لا رہے ہیں، اور وہ خود اس وقت لکھنؤ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان کا استقبال کریں گے، اور جیسے H1 میں مجھے علم ہے کہ ان کی بوگی ہے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے، اور ڈاکٹر یاسو عباس صاحب بھی یہاں پر ہیں، اظہر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ نقوی صاحب کا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فخر ملت علی جناب مولانا یاسو عباس صاحب، علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، دیکھیں مومنین میں لو حضرات اس وقت ہم لوگ لکھنؤ کے ریلوے چار باغ اسٹیشن پر، اور علامہ سید شہنشاہ حسین صاحب قبلہ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا استقبال یاسو بھائی نے کیا، مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب نے کیا، اور حسن اکبر صاحب نے کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ بہترین خطیب بھی ہیں، بہترین ناظم بھی ہیں، بہترین ادیب بھی ہیں، تو ہماری طرف سے آپ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا استقبال۔ تیرے آنے کا دن ہے اور رستے میں بچھانے کو چمکتی دھوپ سے سائے اکٹھا کر رہے ہیں ہم، فصل چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، آپ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ لکھنؤ پھولوں کا شہر ہے، خوشبوؤں کا شہر ہے، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شہر ہے، یہ تہذیب کا شہر ہے، یہ مدینہ ادب ہے، یہ مکہ تہذیب ہے، اور یہ عزائے حسین کا شہر ہے، عزاداری کا شہر ہے، بادشاہ اودھ کا شہر ہے۔ آپ نے اپنی مجالس میں یہاں کی تہذیب کے بارے میں گفتگو کی ہے، ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ قرآنی معاشرے پہ جو آپ کی نگاہ ہے، قرآن کی تفسیر پہ جو آپ کا کام ہے، نہج البلاغہ کی شرحوں پہ جو آپ کا کام ہے، اور آپ نے پوری دنیا کے عالمی مسائل کو جس طریقے سے حل کیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ منافقتوں کے ریگستان میں ولایت علی کے جو گلاب کھلائے ہیں، اور آپ نے جس طریقے سے لوگوں کو مذہب حقہ کی طرف مائل کیا ہے، بیچ مجلس میں مکمل کلمہ پڑھنے کی توفیق لوگوں کو عطا ہوئی ہے، آپ کے بیانات کی وجہ سے لکھنؤ آپ کا استقبال کرتا ہے، اور پورا ہندوستان خانوادہ خطیب اکبر علی جناب فخر ملت مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب، مولانا اعجاز اطہر صاحب، فیروز صاحب، طیب صاحب، ان کی 4 منہ بولتی کتابیں ہیں خطیب اکبر کی، ان سب کا شکر گزار ہے کہ آپ ایک بار پھر لکھنؤ میں تشریف لے آئے۔ لکھنؤ پلکوں پہ آپ کو اٹھائے ہوئے ہے، لکھنؤ دل میں سینے کی دھڑکنوں کی طریقے سے آپ کو بسائے ہوئے ہے، آپ کا استقبال ہے۔ پرائے دیس میں بھی اپنی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتا؟ پنڈت جی راہل سنگھ چوہان، مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتا؟ فضائل تو علی والوں کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ علامہ سید شہنشاہ حسین صاحب یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، آپ کے تاثرات ہم لوگوں نے سن لیے، ہم چاہتے ہیں کہ علامہ کے تاثرات بھی اہل لکھنؤ سن لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نیّر جلال پوری صاحب
نے جو کچھ فرمایا وہ میرے بارے میں خاص طور پر میں اس کا بہت ہی ممنون ہوں، اور خاص کرم فرمائی ہے خطیب اکبر کے خانوادے کی، ان کے فرزندان کی، ان کے مریدین کی، معتقدین کی، لکھنؤ والوں کی۔ لکھنؤ کو ایک مرتبہ سلام۔ لکھنؤ میں میرا آنا لکھنؤ کے لیے کچھ بھی نہیں، میرے لیے عزت کا سبب ہے، اور میرا یہ ایک افتخار ہے، یادگار سفر ہوگا کہ لکھنؤ وہ بھی مہد علمی، مہد ادب، مرکز فن، مرکز ادب، یہاں کی فضا میں بھی ادب ہے، یہاں کا جو بظاہر شاید بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، مگر جب وہ آپ جناب سے بات کرتا ہے اور تہذیب سے بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسا کہا جاتا ہے ایسے ہی لکھنؤ ہے۔ میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں، اور انشاءاللہ یہ سفر یادگار سفر رہے گا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ اور میں چاہتا ہوں اعجاز بھائی آپ بھی، کیونکہ ابھی اس سے پہلے کافی آپ منتظر تھے اور بار بار یاسوف بھائی سے آپ فون پہ رابطہ کر رہے تھے، کیونکہ اب اس وقت علامہ صاحب ہمارے درمیان آ چکے ہیں، آپ ایک رسمی استقبال۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حجت الاسلام مولانا شہنشاہ نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور ہم پورا خانوادہ خطیب اکبر آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہے۔ ہم اہل لکھنؤ آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہندوستان کے تمام مومنین اور محبان اہل بیت، محبان امیر المومنین آپ کا ہندوستان میں استقبال کرتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم بے انتہا آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ تشریف۔ بہت شکریہ اعجاز اطہر صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ یاسوف بھائی بھی، کیونکہ آپ کل رات سے مسلسل استقبال لیا، یہ پروگرام میں آپ شریک ہیں، بس یہ آخری بات آپ کی ہوگی، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ بھی کافی سفر کی مسافت سے تھک چکے ہوں گے۔ ابوذر بھائی بہت بہت شکریہ ابوذر بھائی۔ میں سرزمین لکھنؤ پر حجت الاسلام علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ لکھنؤ تشریف لائے، بس یہی مولا سے دعا ہے کہ آپ بار بار انشاءاللہ آتے رہیں اور ہم لوگ کو خدمت کا موقع دیتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے لکھنؤ تشریف لا چکے ہیں، تو آپ کے ان کی علامہ کی آمد پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ علامہ ہندوستان تشریف لائے، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پورے ہندوستان کے شیعوں میں خوشی کی لہر ہے کہ علامہ آئے ہیں، اور بہرحال پہلے بھی آ چکے ہیں، پہلے بھی ہندوستان کے مومنین نے ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا تھا، اب بھی ہے۔ جب جب کوئی مولا علی والا یہاں آئے گا اس کا استقبال کیا جائے گا۔ علامہ کو ہندوستان سے خاص لگاؤ، بار بار علامہ جب بھی ٹرین رکتی تھی پوچھتے تھے کون سا اسٹیشن آیا ہے، چونکہ اور باقاعدہ اس کو لکھ رہے تھے تاکہ اس سفر نامے کو وہ چاپ کر سکیں، چھاپ سکیں، اور زندگی کی یادوں میں محفوظ رکھ سکیں۔ بہت شکریہ خطیب اکبر کے خانوادے کی جانب سے اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے قبل ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں کہ آپ سے سفر میں شریک ہوئے۔ شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر۔ کیوں یہاں پر موجود ہیں مولانا مرزا جعفر عباس صاحب، ان سے بھی ہم چاہیں گے کہ ان کے استقبال میں چند کلمات پیش کریں۔ کہ ہم خاندان خطیب اکبر کے شکر گزار ہیں کہ بر صغیر کے ایک بہترین خطیب اور عالم کو انہوں نے ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ اور ام محترم خطیب العرفان علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب تابع سرا کی برسی جیسے کہ مجلس کے لیے مدعو کیا۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ شہنشاہ حسین صاحب کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے اور اپنی بعض تحریروں کے ذریعے انہوں نے کافی تعداد میں غیر شیعہ مسلمانوں کو شیعت کی طرف بلایا، اور انہوں نے ایسے حق بیان تقریریں کی کہ جس کی وجہ سے لوگ در اہل بیت پر اور فقہ آل محمد پر پورا عمل کرنے لگے۔ شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، ہے سوگ میں ڈوبا ہوا۔ ہم سب لوگ ان کے اس شہر عزا لکھنؤ میں ان کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ پہلی بار تشریف نہیں لا رہے ہیں، اس سے قبل بھی وہ جب پہلی بار تشریف لائے تھے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے مجلس کے تاثرات باقی ہیں، اور خاص طور پہ جو انہوں نے شہزادی کے مصائب کا ذکر کیا تھا ایک الگ انداز سے، اور اس کا جو تاثر جو پیدا ہوا تھا عوام کے دل میں آج تک وہ مجلس ان کی نقش ہے۔ شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے
लखनऊ शहर अज़ाए। देखिए, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अबूजर भाई आपका और ग्राफ एजेंसी का और भाई का राहुल भाई का। देखिए, मैं तो एक दुआ करता हूँ, परवरदिगार ऐसी सालेह और ऐसी नेक औलाद सबको अता करे। जैसी औलाद मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब को अल्लाह ने नवाजी है। हर साल 2016 में उनका इंतकाल हुआ, मुझे याद है। 2016 से कंटिन्यू हर साल बरसी हो रही है और अल्लामा शहनशाह नकवी साहब पहली बार नहीं आ रहे हैं, ये दूसरी बार आ रहे हैं। हम बस यही दुआ देंगे कि अल्लाह मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब जैसी औलाद सबको अता करे। लखनऊ शहर अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। शोहरत मिली, इज्जत मिली, तहजीब की दौलत मिली, तहजीब की दौलत मिली, मनसब मिला, मंजिल मिली, माबूद से अजमत मिली, माबूद से अजमत मिली। सरवर कयूं शैदा हुआ शहर अज़ाए लखनऊ शहर अज़ाए लखनऊ शहर अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। मजलिस हुई, मातम हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अपना लिया हर एक ने मेरे वतन का रास्ता, मेरे वतन का रास्ता। महवर यूं इस गम का हुआ शहर अज़ाए लखनऊ शहर अज़ाए लखनऊ शहर अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। शहर अज़ा जब से बना उस रोज से दुनिया में तू, उस रोज से दुनिया में तू। हमने नहीं सबने कहा उस रोज से दुनिया में तू, उस रोज से दुनिया में तू। हर आँख का तारा हुआ शहर अज़ाए लखनऊ शहर अज़ाए लखनऊ शहर अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। रोज़े यहाँ के देख कर अशकों ने ये मेरे कहा, अशिकों ने ये मेरे कहा। सरवर के गमखारों को ये कहते हुए हमने सुना, कहते हुए हमने सुना। करबल से है मिलता हुआ शहर अज़ाए लखनऊ शहर अज़ाए लखनऊ शहर अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। मंजर यहाँ का कोई भी हरगिज भुला सकता नहीं, हरगिज भुला सकता नहीं। तारीफ के अल्फाज वो दिल में छुपा सकता नहीं, दिल में छुपा सकता नहीं। जिसका भी है देखा हुआ शहर अज़ाए लखनऊ शहर